Welcome to Peace Knowledge TV. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے فضائل قرآن۔ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جا بجا اپنے پاک کلام کے فضائل بیان کیے ہیں، اور قرآن پاک کا تعارف بیان کیا گیا ہے، اس کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اور اس کے مختلف خصوصیات کے پہلو اجاگر کیے گئے ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں انشاءاللہ ان میں سے چند گوشوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت قرار دیا ہے کہ یہ قرآن جو آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے، اور حضور ختمی مرتبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر نازل ہوا ہے، تو اس کے تعارف میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، اس کے اندر نصیحت ہے۔ تو بہت سی آیات ہیں، میں چند آیات اس موضوع پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جو میں نے خطبہ میں پڑھی ہے یہ تو سورہ البقرہ کے پہلی آیات میں سے ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 2۔ ارشاد فرمایا ہدی للمتقین، کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، کہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ کس کو؟ کن لوگوں کو دیتا ہے؟ متقین کو، تقوی شعار لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو یہ قرآن ہدایت دیتا ہے۔ اس طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 138 میں اسی موضوع کو یوں ارشاد فرمایا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ ارشاد فرمایا یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو پہلو بیان فرمائے۔ پہلا تو وہی جو پہلے بیان ہو چکا کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، وموعظہ، اور یہ واعظ و نصیحت بھی ہے، یہ نصیحت بھی کرتا ہے بندے کو۔ جب جو قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کے معانی پہ غور کریں، قرآن کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو فرمایا یہ پرہیزگاروں کو نصیحت کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیے سورہ البقرہ کی جو پہلی آیت مبارکہ ہم نے پڑھی ہے، اور اس آیت میں بھی اللہ رب العزت بار بار فرماتا ہے کہ اس میں فرمایا تھا ھدی للمتقین، یہاں فرمایا وموعظۃ للمتقین، کہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ ہدایت ملے گی، نصیحت ملے گی، مگر عام لوگوں کے نہیں، جو پرہیزگار ہوں گے، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ تقوی کی اینک لگا کے پڑھیں، وہ تقوی کو دل میں
پیدا کر کے پھر قرآن پہ غور کریں، پھر قرآن کی تلاوت کریں، پھر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے یہ قرآن سرچشمہ ہدایت اور ذریعہ نصیحت ہے۔ اسی طرح سورہ الاعراف میں ارشاد فرمایا بل ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے دلائل قطعیہ کا مجموعہ ہے اور ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے دلائل قطعیہ کا مجموعہ ہے کہ اگر یہ قرآن پڑھا جائے تو یہ عقل مند لوگ ہیں، ان کو ایسے دلائل قطعیہ ملیں گے، ان کو اس طرح کے ثبوت ملیں گے کہ یہ قرآن خود بول بول کر اعلان کرتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن حقیقت پر مبنی ہے، یہ وحی الہی ہے اور ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ پہلے کہا تھا یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور اب فرمایا کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ اگر اہل کفر مشرکین اگر وہ قرآن پڑھیں، وہ سمجھنے کی کوشش کریں، انہیں معانی تو مل جائیں گے، میننگز تو وہ ٹرانسلیشن کر کے پڑھ لیں گے۔ جیسے آج معلوم ہے کہ قرآن اس وقت پوری دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ ہم صرف مسلمان ہی نہیں پڑھتے، ہم تو اس کی تلاوت کرتے ہیں، مگر نان مسلمز بھی قرآن کو اپنی اپنی لینگویج میں پڑھتے ہیں، مگر انہیں ہدایت نہیں ملے گی، انہیں رحمت نہیں ملے گی۔ اسی طرح قرآن کی اپنی عظمت، اپنی فضیلت کا ایک اور پہلو یوں ارشاد فرمایا کہ قرآن میں شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن پاک میں کہتے ہیں 114 صورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، 6666 6666 ورسز ہیں، آیات ہیں، مگر فرمایا کہیں بھی اس میں شک نہیں۔ آپ کس طرح فرمایا؟ یہ بھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ کوئی دنیا کی آپ کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے متعلق تو ہو سکتا ہے کہ مصنف نے، آتھر نے، مؤلف نے اس طرح کی بات لکھ دی ہو کہ ہمارا دل اس کو نہ مانے، ہماری عقل اس کو نہ مانے، ہمارے کچھ تحفظات ہو سکتے ہیں، ہمیں اس میں شک ہو سکتا ہے کہ یہ درست ہے یا غلط ہے، مگر قرآن نے اپنی عظمت، اپنی فضیلت یوں بیان فرمائی کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں صرف شک نہیں بلکہ شک کی گنجائش ہی نہیں۔ جو مومن یہ اس میں شک کی گنجائش بھی نکالے گا تو وہ کفر میں چلا جائے گا۔ اسی طرح قرآن نے اپنی فضیلت کا پہلو یوں بھی بیان کیا ہے کہ قرآن میں کہیں پہ اختلاف نہیں۔ آپ کو کتاب پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے آتھر مصنف سے غلطی ہو سکتی ہے کہ وہ پہلے چیپٹر میں کسی بک میں ایک بات کا دعویٰ کرتا ہے، آگے جا کر کسی اور بات کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس میں کنٹراسٹ ہو سکتا ہے، کنٹراڈکٹس ہو سکتے ہیں، اس میں تضاد ہو سکتا ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو آپ اینالائز کریں گے، پڑھیں گے، کمپیئر کریں گے کہ یار اس پیج پر تو یہ لکھا ہے، اس لائن میں تو یہ لکھا ہے، اور اگلے پیج پر، اگلے چیپٹر میں، اگلے اس کے ہاف بک کے بعد اس جگہ پہ یہ لکھا ہے، اس میں تو امکان اور پاسبلٹی ہو سکتی ہے دنیا کی کسی بھی کتاب میں، مگر قرآن پاک کے اندر کہیں اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ کیسے فرمایا؟ یہ ہے سورہ النساء آیت نمبر 82، 82 نمبر آیت ہے، سنیے ذرا۔
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اور اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے آیا ہوتا تو یہ لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ فرمایا لوگو تم پہلے پارہ سے پڑھنا شروع کرو، آخری پارے تک آ جاؤ۔ قرآن کے آغاز الحمد کی الف سے آغاز کرو اور آخری سورہ الناس کی سین تک آ جاؤ، تمہیں کہیں اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ کوئی آج تک ایسا شخص نہیں ہوا، نہ ہے، نہ پہلے تھا، نہ ہوگا، جو دعویٰ کرے کہ یہاں تو کنٹراسٹ ہے، کنٹراڈکٹس ہے، تضاد ہے، کہ اس جگہ پر یہ ہے اور اس جگہ پر یہ ہے۔ ہاں ہماری عقل اس کو سمجھ نہیں پا رہی، ہمیں اس کی میننگز، اس کے معانی، اس کا شان نزول، اس کی تفاسیر اگر مجھے معلوم نہیں اور میں کہتا پھروں، مگر حقیقتاً قرآن میں کہیں اختلاف نہیں۔ فرمایا ہاں اگر یہ کوئی اور شخص اتارتا غیر خدا، من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کوئی اور اتارتا تو اس میں اختلاف ہو سکتا تھا، اس میں تضاد ہو سکتا تھا، اس میں کنٹراڈکٹس ہو سکتے تھے، مگر فرمایا قرآن میں کہیں کثیر، کہیں بھی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ پھر فرمایا قرآن نے اپنے تعارف میں اپنی عظمت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قرآن برہان اور نور ہے۔ برہان کا معنی دلیل، ثبوت، ایویڈنس۔ اب کیسے فرمایا؟ یہ سورہ النساء آیت نمبر 174 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ذات حق جل مجدہ کی سب سے زیادہ مضبوط، کامل اور واضح دلیل قاطع آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف اسی کے ساتھ قرآن کی صورت میں واضح اور روشن نور بھی اتار دیا ہے۔ اس آیت میں دو باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا ایک تو قرآن برہان بن کر آیا ہے اور نور بن کر آیا ہے۔ یہ قرآن برہان بھی ہے، رب کی جانب سے بہت بڑی دلیل بن کر آئی ہے، اور یہ نور بھی ہے، یہ روشنی بھی ہے۔ جو اس کو پڑھے گا تو اس کا دل روشن ہو جائے گا، جو اس کے احکامات پہ عمل پیرا ہوگا تو اس کی زندگی میں روشنی آ جائے گی، ایمان کی روشنی آ جائے گی، وہ اندھیروں سے نکل کر اسلام کے اجالے میں آ جائے گا۔ کہ قرآن شاہراہ حیات کی سٹریٹ لائٹ ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ قرآن مبارک ہے۔ قرآن نے اپنا موضوع، اپنا تعارف یوں کروایا کہ قرآن مبارک ہے، بابرکت ہے، برکتوں والا ہے۔ کیسے ارشاد فرمایا؟ سورہ الانعام آیت نمبر 92 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، بابرکت ہے۔ فرمایا لوگو یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، مبارکن، یہ مبارک ہے، بابرکت ہے۔ قرآن کا پڑھنا برکت ہے۔ قرآن اگر گھر میں موجود ہو تو قرآن کے وجود میں، قرآن کے پائے جانے میں بھی برکت ہے، اس کے پڑھنے میں، اس پر عمل پیرا ہونے میں۔ تو یہ قرآن اللہ رب العزت نے برکتوں سے معمور فرما دیا۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ قرآن برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے۔ اس میں فرمایا تھا کہ قرآن برکت والا ہے، قرآن کا وجود، قرآن کے صفحات، قرآن کے کلمات،
قرآن کی زبریں، قرآن کی زیریں، قرآن کی شدیں، قرآن کی مدیں، قرآن کا ایک ایک جز وہ برکت والا ہے۔ اور یہاں پہ فرمایا قرآن کا ذکر ہی بابرکت ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جائے، جہاں قرآن کا ذکر کیا جائے، تو فرمایا اس جگہ پر، اس گھر میں، اس مکان میں، اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں، فرمایا اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس ہر موضوع پر بہت سی آیات ہیں، میں شارٹ کر رہا ہوں۔ اسی طرح فرمایا قرآن شفا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف اور اپنی فضیلت و عظمت بیان کرتے ہوئے اس کے پہلو کو یوں اجاگر کیا کہ یہ لوگوں کے لیے شفا ہے۔ کوئی شفا لینا چاہتا ہو، کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے، کوئی مریض ہو جائے، تو فرمایا قرآن میں شفا بھی ہے۔ اے شفا لینے والو، آؤ قرآن سے شفا بھی لے لو۔ یہ کیسے فرمایا؟ سورہ یونس آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور ان بیماریوں کی شفا آ گئی ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہے، اور ہدایت اور اہل ایمان کے لیے رحمت بھی ہے۔ یا سارے موضوع، سارے پہلو جمع فرما دیے کہ یہ ہدایت بھی ہے، یہ نصیحت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، اور یہ بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ اور فرمایا یہ ظاہری بیماری کی شفا تو ہے ہی ہے، مگر فرمایا یہ اس بیماری کی بھی شفا ہے لما فی الصدور، جو تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی بیماری ہے، اس میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عناد ہے، جو اندرونی بیماریاں، جو روحانی بیماریاں کہلاتی ہیں۔ ظاہری تو نا بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، فلو ہو گیا، فلاں وائرس آ گیا، کرونا ہو گیا، فلان ہو گیا، یہ ظاہری بیماریاں ہیں، مگر کچھ باطنی بیماریاں بھی ہیں۔ تو قرآن ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور باطنی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اب اسی طرح فرمایا قرآن عالمین کے لیے ذکرا ہے، یعنی نصیحت ہے۔ یہ صرف مومنوں کے لیے نہیں، فرمایا یہ تمام جہانوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ کیسے فرمایا؟ سورہ انعام آیت نمبر 90 میں شاہ فرمایا، ان هو الا ذکرا للعالمین، کہ یہ قرآن تو صرف جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے، تمام جہانوں کے لیے۔ فرمایا وما هو الا ذکر للعالمین، سورہ الحاقہ میں آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا کہ یہ تمام جہانوں کے لیے ذکر ہے۔ ذکر، یہاں ذکر کا معنی ہے نصیحت۔ اس طرح فرمایا قرآن پاکیزہ صحیفہ ہے۔ اب میں مختصر کر رہا ہوں، یہاں سورہ عبس آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا فی صحف مکرمہ، کہ یہ معزز و مکرم اوراق میں لکھی ہوئی ہے، کہ اس کے کلمات کی برکت کا حال یہ ہے کہ یہ جن صفحات پہ لکھی جائے، جن کاغذات میں لکھا جائے، یا کسی بھی چیز پر قرآن لکھ دیا جائے، تو فرمایا اس کے اوراق بھی برکت ہو جاتے ہیں، وہ پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا قرآن تذکرہ ہے، فرمایا ان ھذہ تذکرہ، سورہ المزمل میں آیت نمبر 19 میں شاہ فرمائیے بے شک یہ قرآن نصیحت ہے۔ فرمایا ان ھذہ تذکرہ، یہ سورہ الدہر آیت نمبر 29 میں شاہ فرمایا بے شک یہ قرآن نصیحت ہے۔ پھر فرمایا قرآن آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ سورہ القمر آیت نمبر 17 میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ فرمایا یہ قرآن ہم نے یہ اتارا ہے، یہ آسان بنا دیا نصیحت کے لیے۔ اگر کوئی قرآن کو پڑھے اور اس سے نصیحت لینا چاہتا ہے، اس سے اپنے لیے عبرت لینا چاہتا ہے، اپنے لیے زندگی کا کوئی پہلو سیکھنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس سے ہدایت لینا چاہتا ہے، تو فرمایا یہ
ایسے لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے۔ آخری پہلو ہے اس کا، بہت سے پہلو میں نے چھوڑ دیے ہیں۔ قرآن تمام کتابوں پر امین و حاکم ہے، کہ قرآن کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ پہلی جتنی کتابیں، 3 بڑی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور دیگر جو آسمانی صحائف اتارے گئے، فرمایا ان ساری کتابوں کی امین ہے۔ تو یہ قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ جو انجیل عیسائیوں کے پاس ہے، فرمایا وہ صحیح نہیں ہے، اس میں تحریف ہو چکی، اور فرمایا جو تورات ان کے پاس، یہودیوں کے پاس ہے، وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں، اور زبور جو اب کل عدم ہو چکی ہے۔ تو قرآن ان ساری آسمانی کتابوں کی امین ہے۔ قرآن نے اپنے دامن میں ان کے اندر تحریف ہونے والی، جو انہوں نے عقائد بدل دیے، جو انہوں نے احکامات بدل دیے تھے، قرآن نے ان کا ذکر کر کے دراصل اپنی عظمت کو اور بڑھا لیا ہے۔ کس طرح فرمایا؟ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 میں شاہ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی سچائی کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کے اصلی احکام و مضامین پر نگہبان ہے۔ یہاں فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے اے حبیب، یہ جو ہم نے آپ کو قرآن عطا فرمایا ہے، یہ تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے، تو فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ مہیمنن ہے، یہ مصدقن ہے، یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، ویریفائی کرتی ہے کہ زبور جو آئی تھی وہ درست تھی، وہ برحق تھی، جو انجیل آئی تھی، جو تورات آئی تھی، صحف ابراہیم آیا، صحف موسیٰ، جتنی صحائف آئے آسمانی، یہ ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا یہ مہیمن ہے، اس کی شان کہ یہ ان کے جو احکامات انہوں نے بدل دیے تھے، تحریف کر دی ہے، فرمایا یہ اس کو بھی اپنے دامن میں بیان کرتی ہے اور اس پہ نگہبان ہے۔ احباب ذی وقار، یہ رمضان مبارک اس قرآن پاک کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، تو آئیے آج سے کوشش کریں کہ قرآن پاک کو اس طرح پڑھیں کہ اس سے ہم نصیحت حاصل کریں، اپنے لیے آخرت کا، دنیا کا سامان حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔